الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين البشير للبشر المبشر للأئمة 12 المنصور المؤيد أعني أبا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي هو الصراط المستقيم والقرآن الكريم والنبأ العظيم وهو إمام المسلمين وأمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين وباب حطة رب العالمين ونور الله المبين وهو العلم العلام والبحر القمقام قاسم الفجار ونور الانوار ومعدن الاسرار والمولود في بيت ذي الاسرار وهو معلم جبرائيل وامير ميكائيل وحاكم عزرائيل وهو قاسم طوبى وسقر وابو شبير وشبر ومن ابى فقد كفر ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات اعزان گرامی منزلت اور معتبر سامعین ایمان و بصیرت، عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران امیر المومنین، آپ حضرات کی اس مقدس مطہر اور متبرک بارگاہ میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، لیکن اگرچہ میں پہلی دفعہ حاضر ہوں مگر مجھے آگے بیٹھ کر بولنے والے اجنبی محسوس نہیں ہو رہے، نہ پیچھے خاموشی سے سننے والے اجنبی محسوس ہو رہے ہیں۔ اگرچہ ابھی تک آپ میرے طرز گفتگو سے ناآشنا ہیں اور میں آپ کے طرز سماعت سے نابلد ہوں، مگر اس کے باوجود یقین یہ ہے کہ جس دروازے سے آپ کو سماعت کا رزق ملتا ہے اسی دروازے سے مجھے بیان کی بھیک عطا ہوتی ہے۔ ہمارا دروازہ ایک ہے، ہمارا آستانہ ایک ہے، ہم اپنی جبین نیاز کو جس دروازے پہ خم کرتے ہیں وہ کوئی معمولی آستانہ نہیں، باب علم کا آستانہ ہے۔
اور اجنبیت اس لیے بھی نہیں ہے کہ اجنبی وہ ہوتا ہے جو پہلی دفعہ ملاقات کرے. بڑی خصوصی توجہ. جس کا آپس میں کوئی ربط نہ ہو، جس کا آپس میں کوئی رشتہ نہ ہو، جس کی آپس میں کوئی انسیت نہ ہو، اجنبی وہ ہوتا ہے. مگر الحمدللہ آپ کو یاد ہو نہ یاد ہو، جہاں عالم ارواح میں آپ کی ارواح نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا، وہاں میری روح نے بھی علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا. آپ بیدار ہو گئے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے مزاج پر آ کر کچھ گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. انشاءاللہ آپ کا ساتھ مجھے میسر رہے گا. قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اس آیہ کریمہ کو زبان تفسیر میں آیہ ولایت کہا جاتا ہے. آپ نے بارہا یہ آیت سنی ہوگی. میں اس آیت پہ زیادہ دیر روکوں گا نہیں، مجھے ایک موضوع کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اگرچہ آپ کا ساتھ میرے ساتھ رہا تو انشاءاللہ ایک نتیجے کی جانب سفر کریں گے. اگرچہ بارہا آپ نے سنا ہوگا اس آیت کو، لیکن تمہیدی طور پر 2-3 جملے مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. آیت کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ، فقط اور فقط اللہ تمہارا ولی ہے. بڑی خصوصی توجہ. انما کلمہ حصر ہے، یعنی کلمہ حصر کرتا کیا ہے؟ کلمہ حصر یہ کرتا ہے کہ اس حصر میں آنے والے لوگ نہ باہر کے لوگوں کے ساتھ شامل ہیں، نہ باہر والے اندر کے لوگوں کے ساتھ شامل ہیں. بڑی خصوصی توجہ. نہ انما والے لوگ باہر والے لوگوں کے ساتھ شامل ہیں، نہ باہر والے لوگ اندر والوں کے ساتھ شامل ہیں. بڑی خصوصی توجہ. فیصلہ تو یہیں پر ہو گیا، فیصلہ تو انما نے کر دیا. اب آپ کس ذات میں کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم جیسے تھے؟ فیصلہ تو انما نے کر دیا. انما ولیکم اللہ، فقط اور فقط اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز بھی قائم رہتی ہے. توجہ فرمائیے گا. واقعہ کیا ہے؟ یہ آیت کا محل کیا ہے؟ شان نزول کیا ہے؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک سائل آیا تھا مسجد میں اور آ کر اس نے ندا دی، کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ کچھ عطا کرے؟ تو پہلی ندا پہ سب خاموش رہے. دوسری ندا پہ جب جواب نہیں آیا، تو جب تیسری مرتبہ کوئی جواب نہ ملا تو ایک مرتبہ جاتے ہوئے آسمان کا رخ کر کے کہا، بار الہ گواہ رہنا، تیرے گھر سے خالی ہے جا رہا ہو. تو وہ جو خدا کے گھر میں آیا تھا، ارے بڑے خصوصی توجہ، جو خدا کے گھر میں آیا تھا اس نے انگشت کا اشارہ کیا. وہ سائل آیا، ادھر وہ انگشتری لے کر چلا، ادھر جبریل آیت لے کر چلے. اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور صاحبان ایمان ولی ہے. میں کہتا تو یہ ہوں کہ ہم نے ہر کسی کو ولی نہیں مانا، ہم نے ہر کسی کو امام نہیں مانا. جس کو ہلاکت کا خوف ہے وہ امام نہیں ہوتا. تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا. امام ہوتا کون ہے؟ ہم نے ہر کسی کو امام نہیں مانا. جس کے عمل کے انتظار میں آیتیں ٹھہرے اسے امام کہا جاتا. جس کے عمل بڑی محبت عنایت کی آپ نے بھلے جملہ کہا ہے. اچھا، جملہ سرسری نہیں کہا، دلیل ہے میرے دامن میں. میں کہا امام کہتے ہی اسے ہیں جس کے عمل کے انتظار میں آیات قرآنی رہیں، جو کسی اور سے مسئلے نہ پوچھے. بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں. امام ہوتا کون ہے؟ جس کے عمل کے انتظار میں آیات قرآنی رہیں. بہت سے لوگ حیران ہوں گے، صاحب یہ کیا جملہ کہہ دیا، جس کے عمل کے انتظار میں آیات قرآنی رہے. میں نے جملہ ایسے نہیں کہا، دلیل ہے میرے دامن میں. اگر آپ ساتھ دینے کا وعدہ کریں تو میں دلیل دے دوں آپ کی خدمت میں. میں کہہ رہا ہوں جس کے عمل کے انتظار میں آیات قرآنی رہے. پوچھا ہے ولایت سے کہ نازل کیوں نہیں ہوتی؟ کہ نہیں، ابھی رکوع میں علی نے زکوٰۃ نہیں دی، ابھی ہم نہیں آئیں گے. پوچھی آئے تطہیر سے کہ آتی کیوں نہیں؟ کہ نہیں، ابھی پنجتن چادر کے نیچے جمع نہیں ہوئے، ابھی ہم نہیں آئیں گے. پوچھیے کہ اللہ بنیاد المرصوص کی آیت سے کہ آتی کیوں نہیں؟ کہ نہیں، ابھی ابو طالب کا لال میدان میں ڈٹ ڈٹ کر حملہ کرنے کے لیے نہیں آیا، ابھی ہم نہیں آئیں گے. پوچھیے آئے مباہلہ سے کہ آتی کیوں نہیں؟ کہ نہیں، ابھی پنجتن میدان مباہلہ میں نہیں آئے، ابھی ہم نہیں آئیں گے. پوچھیے آیات سے پوچھتے چلے جائیے، سورہ کہر سے پوچھیے کہ آتا کیوں نہیں؟ کہ نہیں، ابھی سیدہ کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں اس پر نہیں آئی، ابھی ہم نہیں آئیں گے. میں کیا کروں، میں کتنا فخر کروں اپنے سلسلہ امامت پر. جب تک پہلا نہیں آیا تھا قرآن نازل نہیں ہوا، جب تک آخری نہیں
جب تک پہلا نہیں آیا قرآن نازل نہیں ہوا۔ یہ قرآن کب نازل ہوا ہے؟ جب ابو طالب کا لال دعوت ذوالعشیرہ میں تصدیق نبوت کے قابل ہو گیا۔ پھر کبھی سے انشاءاللہ یہ ایک مکمل موضوع ہے۔ تو جب تک پہلا نہیں آیا قرآن نازل نہیں ہوا، اسلام کا آغاز نہیں ہوا، احکامات نازل نہیں ہوا، جب تک آخری نہیں آئے گا، قیامت نہیں آئے گی، تو ولی ہوتا کون ہے؟ اچھا، جسے میں ولی کہوں اسے نہ ماننا، جسے قرآن ولی کہے اسے تو مانو۔ خصوصی توجہ، اگر آپ بیدار ہیں ماشاءاللہ میں چند آیتیں پڑھوں گا، ساتھ دیں گے آپ لوگ۔ قرآن میں اللہ نے ولی کی نشانیاں بتائی ہیں کہ ولی ہوتا کون ہے، تو خبردار ہر کسی کو ولی نہیں مان لینا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بیدار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، غور کر لو، فکر کر لو، تدبر کرو، تعقل کرو، گہرائی میں اترو، معرفت کے موتی حاصل کرو۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے نہ کبھی خوف ہو، جسے نہ کبھی حزن ہو۔ بھائی یہ میں نشانی نہیں بتا رہا، یہ قرآن نشانی بتا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے نہ کبھی خوف ہو، جسے نہ کبھی حزن ہو۔ بھائی اب یہاں پہ شعراء کرام بھی تشریف فرما ہے، محترم موسیٰ کاظم صاحب تشریف فرمائے، آپ پوچھیے گا جا کے لغت کی کتابیں دیکھیں، خوف کس بات پہ ہوتا ہے یا حزن کس بات پہ ہوتا ہے؟ حزن ہوتا ہے ماضی پر، خوف ہوتا ہے مستقبل کا۔ بڑی خصوصی توجہ دیکھیے، میں شاید کوئی نئی بات کر جاؤں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بیدار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، غور کر لو کہ اللہ کا ولی ہوتا وہ ہوتا ہے جسے نہ کبھی خوف ہو، جسے نہ کبھی حزن ہو۔ توجہ فرمائیے گا، جسے نہ کبھی خوف ہو، میں کہہ رہا ہوں خوف ہوتا ہے مستقبل کا، حزن ہوتا ہے ماضی پر۔ بھائی حزن اسے ہوگا جس کا ماضی داغدار ہو۔ ارے نہیں، ابھی میں شاید سمجھا نہیں پایا۔ دیکھیں حزن کون کرے گا؟ حزن وہ کرے گا جسے اللہ کی قدر پہ جس کی رضا نہ ہو، جو اللہ کے قضاء و قدر پہ راضی نہ ہو، وہ کرے گا حزن۔ خوف اسے ہوگا جسے اللہ پر توکل نہ ہو۔ نہیں، بڑی خصوصی توجہ، الا ان اولیاء اللہ ہے، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، تھوڑے سے اپنے ذوق سماعت کو بڑھائیے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خوف ہوتا ہے مستقبل کا، حزن ہوتا ہے ماضی پر۔ بڑی خصوصی توجہ، میں دونوں منظر دکھانے اس موقع کے اوپر کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے نہ کبھی خوف ہو، جسے نہ کبھی کوئی حزن ہو، جسے نہ کبھی کوئی خوف ہو، جسے نہ کبھی کوئی حزن ہو۔ حزن ہوتا ہے کہ جو اللہ کی قدر پر راضی نہ ہو، خوف اسے ہوتا ہے جسے اللہ پر توکل نہ ہو۔ مگر الحمدللہ ہمیں کیا معلوم دنیا نے کس کو اپنا ولی مانا، مگر الحمدللہ جسے ہم نے اپنا ولی مانا ہے، اللہ کا رہبر مانا ہے، اسے اللہ پر توکل بھی تھا، وہ اللہ کی قدر پہ راضی بھی تھا، اور اللہ کی قدر پہ ایسے راضی تھا اگر راضی نہ ہوتا تو شب ہجرت 40 قبیلوں کی برہنہ تلواروں میں پہرا نہ دیا ہوتا۔ 40 قبیلوں کی برہنہ تلواروں نے پہرا نہ دیا ہوتا۔ نہیں، ابھی بہت سے لوگ جب تک پورا مجمع ساتھ نہیں آئے گا آگے نہیں بڑھوں گا۔ کہا جسے نہ کبھی خوف ہو، جسے نہ کبھی حزن ہو۔ اچھا شب ہجرت کیا ہوا تھا؟ اچھا ایک ہی رات ہے اور دونوں فیصلے ہو رہے ہیں۔ خصوصی توجہ، جسے نہ کبھی خوف ہو، جسے نہ کبھی مستقبل کا خوف ہو، جسے نہ حزن ہو، نہ ماضی کا حزن ہو، کہ جب رسول نے پوچھا یا علی کیا میرے بستر پر سو جائیں گے؟ توجہ فرمائیے گا۔ اچھا کیوں سوئیں گے؟ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ چلیے ایک اور تحفہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں۔ کیوں سوئیں گے؟ یا علی تم میری امانت بھی ادا کرو گے، یا علی تم میرے قرض بھی ادا کرو گے۔ نہیں، ابھی آپ نے اس جملے کو سرسری لیا تو نبی کی امانتیں پہنچانے والا کون؟ بولے بھائی، نبی کی امانتیں پہنچانے والا علی، نبی کے قرض پورے کرنے والا علی۔
میں مثال دینا نہیں چاہتا، چلیے آپ اس طریقے سے سن رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں اسی طریقے سے حاضر ہوں. یہ مثال بڑی عام فہم دے رہا ہوں، کسی کے اوپر نہیں دے رہا، جنرل مثال ہے. خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے، وہ اس دنیا سے گزر جائے، تو کون ہوگا جو اس کی امانتیں پوری کرے گا؟ کون ہوگا جو اس کے قرضے پورے کرے گا؟ آپ خاموش ابھی میں نے جملہ کہہ دیا یہاں پر، کون ہوگا جو اس کی امانتیں پوری کرے؟ کون ہوگا جو اس کے قرضے ادا کرے؟ کا صاحب وہ ادا کرے گا جو وارث ہوگا. اللہ اکبر کہا بیٹے ہیں، فقط وارث ہی کہے گا کہ میں اپنے باپ کے قرضے ادا کروں گا، میں اپنے باپ کی امانتیں پہنچاؤں گا. تو اب یا تو نبی کا کوئی وارث دکھا دو، یا جس نے امانتیں پہنچائی ہے اسے وارث مان لو. امانتیں بھی پہنچاؤ گے؟ اچھا کیا میرے بستر پر سو جاؤ گے؟ اچھا بستر موت ہے، اچھے انسان کے اعضاء جواب دے جائیں، مگر خدا کی قسم کمال یہ ہے کہ ابو طالب کے بیٹے نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا میری جان بچ جائے گی. کہا یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ دیکھیے مجھے شب ہجرت پڑھنا نہیں ہے، مجھے یہاں سے آگے جانا ہے، آپ نے تھوڑا ساتھ دینا ہے. اس موقع کے اوپر جب رسول نے کہا نا کہ ہاں ہمارے سو جانے سے میری جان بچ جائے گی، تو فوراً علی نے سجدہ کیا. فوراً علی نے سجدہ کیا، سجدہ شکر. میری جانب توجہ رکھیے گا، سجدہ شکر ادا کیا. جا کے پوچھیے علماء سے، جا کے دیکھیے کتابوں میں، اول من سجد للہ شکرا ہوا علی بن ابی طالب. روئے زمین پر جس نے پہلی مرتبہ سجدہ شکر کیا ہے وہ علی بن ابی طالب ہے. نہیں تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. اول من سجد للہ شکرا وہ علی بن ابی طالب. ارے اب یہ پیچھے والے ابھی تک میرے ساتھ نہیں آئے، یہاں پر ان کو ساتھ شریک کر کے آگے بڑھوں گا. پہلے جس نے بھی پہلی مرتبہ روئے زمین پر سجدہ کیا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. اب مجھے یہ بتائیے، یہ علماء نے لکھا کہ زمین پر پہلا سجدہ شکر علی نے کیا، تو اب جتنے لوگ بھی سجدہ شکر ادا کریں گے یہ تعصی امیر المومنین کی، یہ سنت ہے علی ابن ابی طالب کی. اللہ اکبر. نہیں، جتنے لوگ بھی نعمتیں ملنے پر شکر ادا کریں یہ تعصی ہے امیر المومنین کی، وہ عمل پیرا ہے علی ابن ابی طالب کی سنت پر. چلیے تاریخ کے جھروکوں سے ذرا پیچھے چلتے ہیں. جب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا اور جب اسماعیل سے بیان کیا تو کہا بابا آپ نے خواب پر عمل کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بولیے بھائی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت کا. یعنی موت پر اسماعیل صبر کرتے ہیں، موت پر علی شکر کرتا. علی موت کو نعمت سمجھ رہا. کوئی تو ہونا چاہیے. اللہ تو خوف ہوتا ہے مستقبل کا، حزن ہوتا ہے ماضی پر. یہ نہیں کہا کہ بھائی میں کہاں آ گیا، اگر نہ آتا تو اس بستر پہ نہ سونا پڑتا. اچھا حزن نہیں ہے، نہ کوئی خوف ہے. توجہ چاہ رہا ہوں بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں. یہ بات ہدیہ کرنے کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے جو ہمیں بتائے کہ زندہ رہنے کے آداب کیا ہیں، مرنے کے سلیقے کیا ہیں. اس لیے کہ جو ڈر جائے وہ ابو طالب کا بیٹا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. میں نے پھر جملہ کہہ دیا، جو ڈر جائے، جو سہم جائے، جو جھجک جائے وہ ابو طالب کا بیٹا نہیں ہوتا. خدا کی قسم کسی جنگ میں کسی نے سوال کیا تھا یا علی آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ تو ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا واللہ لا یبالی ابن ابی طالب او قع علی الموت ام وقع الموت علیہ. خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ جا پڑے. یا موت اس پر آ پڑے.
اچھا تو اب ولی کی نشانی کیا ہوئی؟ یہ نشانی ذہن نشین رکھیں گے. پہلی نشانی کیا ہے؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جسے نہ کبھی خوف ہو، جسے نہ کبھی حزن ہو. چلیے دوسری آیت آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. تو آیت الکرسی کے بعد آپ نے بارہا تلاوت کرتے ہیں، روزانہ تلاوت کرتے ہیں، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے. نہیں، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو صاحبان ایمان ہیں. آہستگی سے جملہ کہوں، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے ایمانوں کا ولی نہیں ہے. اللہ کس کا ولی ہے؟ صاحبان ایمان کا ولی ہے. کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. کرتا یہ ہے کہ اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی میں لے کر آتا ہے. ظلمات سے نکالتا ہے، نور کی جانب لے کر آتا ہے. گمراہی سے نکالتا ہے، ہدایت کی جانب لے کر آتا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفران نعمت کیا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے. اولیاؤہم الطاغوت، تو یہ شیاطین ان کے ولی ہیں. کون ولی ہے؟ شیاطین ان کے ولی ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات. کرتے یہ ہیں کہ اگر کوئی شیطان والا بزم نور میں بھی آ کر بیٹھ جائے تو یہ شیاطین اسے بزم نور میں بیٹھنے نہیں دیتے. اولئک اصحاب النار، تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو جہنم کے ساتھی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. اور چونکہ مستقل مزاج ساتھی ہیں اس لیے ہم فیہا خالدون. بڑے خصوصی توجہ، لطافت جو لوگ محسوس کر رہے ہیں، تو ہم فیہا خالدون، انہیں ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کی آگ میں رہنا ہے. اب یہاں بیدار ہو جائیے گا، یہ نتیجہ آئے گا اور تاریخی نتیجہ آئے گا. تو اب اس آیت میں اللہ نے دو نشانیاں بتائی ہیں، بڑی خصوصی توجہ، دو ولایت کا تذکرہ اور نشانیاں بتائی ہیں کہ ولی کا کام کیا ہے. توجہ فرمائیے گا. اللہ ولی ہے، اللہ کرتا کیا ہے؟ اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی میں لے کر آتا ہے. اللہ کرتا کیا ہے؟ گمراہی سے نکالتا ہے، ہدایت کی جانب لے کر آتا ہے. اور ایک شیطان ولی ہے، شیطان کا کام کیا ہے؟ کہ وہ نور سے نکالتا ہے، ظلمت میں لے کے جاتا ہے، ہدایت سے نکالتا ہے، گمراہی میں لے کے جاتا ہے. اس کا مطلب پتہ چلا ایک ولایت نہیں ہے، دو ولایتیں ہیں. ایک اللہ والی ولایت ہے، ایک شیطان والی ولایت ہے. اللہ جانے خاموش ہوتے جو پیچھے بیٹھے ساتھ تھوڑا سا، ایک اللہ والی ولایت ہے، ایک شیطان والی ولایت ہے. ایک رحمان کی ولایت ہے، ایک شیطان کی ولایت ہے. ایک خدا کی ولایت ہے، ایک ابلیس کی ولایت ہے. ایک نور کی ولایت ہے، ایک ظلمت کی ولایت ہے. ایک ہدایت کی ولایت ہے، ایک گمراہی کی ولایت ہے. ہمیں کیا پتا کون کس ولایت کے زیر سایہ زندگی گزر بسر کر رہا ہے، مگر الحمدللہ ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کے بتایا رحمان والے ہیں، شیطان والے ہیں. ایک ظلمات کی ولایت ہے. تو ہمیں کیا معلوم؟ اب اللہ والی ولایت میں تو تین ولایتیں ہیں. میں جو آیت سلام کلام پر آتی اور اس کی اگلی آیت بھی دیکھیے کبھی جا کے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس نے اللہ کو اپنا ولی بنایا، اس کے رسول کو اپنا ولی بنایا اور صاحبان ایمان کو اپنا ولی بنایا، فَأُولَئِكَ هُمْ حِزْبُ اللَّهِ، تو یہی تو اللہ کا گروہ ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اللہ کے گروہ ہی کو غالب آنا ہے. تو جا کر دیکھیے گا یہ سورہ مائدہ کی آیات کو ذرا، تو اللہ والی ولایت میں کتنی ولایتیں ہیں؟ تین ولایتیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب راوی ابن ابی یعفور، توجہ فرمائیے گا، تفسیر عیاشی بہار میں بھی اور دیگر کتب میں تفاسیر کی یہ روایت موجود ہے. اور اسی آیت کے ذیل میں روایت ہے کہ امام آپ کے چھٹے امام کے پاس آیا. یہ میں نے نتیجہ ایسے نہیں دیا، آیا اور کہنے لگا کہ
انی اخالط الناس فیکثر عجبی، اے فرزند رسول میں جب لوگوں سے ملتا ہوں، میل جول کرتا ہوں، تو میرے تعجب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، تعجب میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کی ولایت پر نہیں ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ان میں امانت داری بھی ہے، ان میں وفاداری بھی ہے، وہ سچ بھی بولتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے ملنے والوں سے ملاقات کرتا ہوں تو ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہ سچ بولتے ہیں، نہ امانت دار ہیں، نہ وفادار ہیں۔ بڑی خصوصی توجہ۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے یہ کہا نا تو امام تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ فاستوى ابو عبداللہ جالسا واقبل علی کالغضبان، ایک مرتبہ میرا چھٹا امام سیدھے ہو کر بیٹھے اور میری جانب ایسے بڑھے جیسے کہ غضبناک آدمی بڑھتا ہے، آنکھوں میں غضب کے آثار نمودار ہوئے۔ دیکھیں میں نے 3-4 حوالے پہلے ہی دے دیے، آپ حضرات کی خدمت میں جا کر تفاسیر کا مطالعہ کر لیجیے گا، اور میں حاضر ہوں انشاءاللہ کل بھی آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ اور عجیب جملہ کہا، کہنے لگے لا دینا لمن دانا بولایت امام جائر لیس من اللہ، کہنے لگے خدا کی قسم اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کے علاوہ کسی اور کی ولایت میں زندگی بسر کرے۔ اللہ اکبر، نہیں ابھی نہیں پہنچے، تھوڑا سا دیجیے گا بھائی۔ لا دین لمن دان بولایت امام جائر لیس من اللہ ولا اتبع لمن دان بولایت امام من اللہ، اور اس پر کوئی عذاب نہیں ہے، اس سے کوئی پاس پرس نہیں ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو مانے۔ ایک مرتبہ حیران ہو گیا اور حیران ہو کر دیکھنے لگا جیسے بہت سے لوگ حیران ہو کر دیکھتے ہیں۔ کہا یہ کیسے کہہ دیا؟ کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور؟ کہا آقا پڑھی ہے۔ کہا اللہ کا کام کیا ہے؟ کہا اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی میں لے کر آتا ہے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، گناہوں کے اندھیرے سے نکالتا ہے، مغفرت کے نور کی جانب لے کر آتا ہے۔ اللہ بھائی تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا، مغفرت کے نور کی جانب لے کر آتا ہے، اور یہ اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے امام کو مانا۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا، ذرا سا سارے لوگ بیدار ہو جائے تو ایک اور جملہ کہوں گا، اس موقع کے اوپر روایت مکمل کروں۔ آگے جو ہی روایت آگے بڑھی، آیت آگے بڑھی، والذین کفروا، تو ایک مرتبہ کہنے لگا آقا یہ تو کافروں کی بات ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے کفران نعمت کیا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے، شیاطین ان کے ولی ہے۔ آقا یہ تو کافروں کی بات ہے۔ تو ایک مرتبہ مسکرا کے کہا ایو نور للکافر وہو کافر، یہ تو بتا کافر کے پاس کون سا نور ہے جبکہ وہ کافر ہے؟ قسم خدا کی یہ استدلال میرے امام کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایو نور للکافر وہو کافر، کافر کے پاس پہلے سے کون سا نور ہے تو وہ کافر ہے۔ کہ آقا پھر یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ کہ یہ نوروں کی بات ہو رہی ہے جو پہلے نور اسلام پر تھے لیکن علی کی ولایت کا انکار کیا، شیاطین انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ صلوات پڑھیے ذرا محمد آل محمد۔ اس میں ایک لفظ میرا نہیں ہے، روایت کے جملے ایسے ہیں، ایو نور للکافر وہو کافر۔ تو ولی کی نشانی کیا ہے؟ ولی کا کام کیا ہے؟ ایک تو ولی وہ ہوتا ہے جسے نہ کبھی کوئی خوف ہو، جسے نہ کبھی حزن ہو۔ دوسرا ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو نور میں لے کر آئے، جو ظلمات سے نکالے، جو گمراہی سے نکالے، جو ہدایت کی جانب لے کر آئے۔ اب پھر قرآن کی اگر آپ بیدار ہو تو 2 آیتیں پڑھو، اجازت ہے۔ ولی کی نشانی بتاؤں، تھک تو نہیں گئے؟ صلوات پڑھیے ذرا محمد علیہ۔ دیکھیے اب وقت میرے پاس نہیں ہے زیادہ، لیکن مجھے تیزی کے ساتھ سفر کرنا ہے، اس لیے آپ کو بھی میرے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہوگا۔ سورہ کہف میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کو کہا تمام فرشتوں سے، تو کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ پھر عجیب انداز اپنایا پروردگار عالم نے، کہنے لگا اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي۔ کا اس وقت کو یاد کرو حبیب جب ہم نے تمام ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اپنے رب کے امر سے نکل گیا۔
अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी। और परवरदिगार आलम ने यहाँ से लहजा अजीब इख्तियार किया, कहने लगा ए मेरे बंदो, तुम मुझे छोड़कर शैतान को और उसकी औलाद को अपना वली क्यों बना रहे हो? वहुम लकुम अदू, वो तुम्हारे दुश्मन हैं। व बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला, और ज़ालिमीन ने अपना कितना बुरा बदल तलाश किया है। अब तवज्जो फरमाइएगा, ये एक आयत है, इसके बाद दूसरी आयत पढ़नी है, लेकिन इन जुमलों पे तो रोकूंगा ना। इब्तिदा कहाँ से? व इज़ जाके उलमा से सवाल करिएगा, इज़ ज़ुरूफ़ में से है, ज़र्फ़ है, इसको एक मुताल्लक़ चाहिए, और उलमा इसको मुताल्लक़ करते हैं उस्कुर से, यानी हबीब उस वक्त को याद करो। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइका, जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है, और मुझे उम्मीद थी कि जुमला दिलों तक सफ़र करेगा। नहीं, मैं फिर से बेहतर अंदाज में पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। भाई जनाब मोहम्मद अहमद जाफरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इन्होंने मुझसे अगर 4 से 5 माह कबल इन मजलिसों का वादा लिया, तो इसका मतलब यह है कि मेरा वजूद था, तभी तो वादा लिया। और कितना आसान करो, अरे थोड़ा सा साथ दीजिएगा भाई। मेरा वजूद था तभी तो वादा लिया। अगर मैं मौजूद ही ना होता तो वादा किससे लिया जाता? अल्लाह अकबर। थोड़ा सा बोलिए, जवान हिम्मत करे मेरे साथ। अगर मेरा वजूद ना होता, थोड़ा सा अपने ज़ौक़ सवाल को बढ़ाइएगा, अगर मेरा वजूद ना होता तो वादा किससे लिया जाता? अल्लाह ने ये तर्ज कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर अपने हबीब से कहा, हबीब इस मकाम को याद करो, हबीब इस मकाम को याद करो। कभी कहा कि हबीब उस मकाम को याद करो जब हमने आदम की तौबा को कबूल किया, उस वक्त को याद करो जब हमने नूह के सफीने को कोह जूदी से टकराया। हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने इस्माइल के गले पर चलते हुए खंजर को अबदी हयात के धारे में तब्दील किया। हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने इब्राहिम की आग को गुलजार बनाया। हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने मूसा को एक दरिया में से 12 रास्ते निकाल कर दिए। हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने ईसा को मुर्दों को जिंदा करने का फल अदा किया। तो भाई वक्त याद उसे दिलाया जाता है जो वाले के वक्त मौजूद हो। किस वक्त को याद करो? कुल्ला, जब हमने कहा लिल मलाइका, तमाम मलाइका से उसजुदू ले आदम, कि आदम को सजदा करो। फसजदू, सब ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। अच्छा, जब जूँ ही कहा ना फसजदू इल्ला इबलीस, तो तवाहुम पैदा हुआ इस इस्तिस्ना के ज़रिए से, इस इल्ला के ज़रिए से, कि क्या इबलीस मलाइका में है, क्या मलाइका में शामिल था? तो फ़ौरन जवाब दिया ना, काना मिनल जिन। तो तवाहुम का इनकार किया कि इब्लीस कभी भी फरिश्ता नहीं था। बड़े खुसूसी तवज्जो, ये आपके इमाम से भी सवाल किया था किसी ने कि मासूम ये बताइए कि इब्लीस था क्या, इब्लीस क्या फरिश्ता था? तो मासूम ने उसका जवाब देते हुए यही कहा, तवज्जो फरमाइएगा मेरी जानिब, उसका जवाब देते हुए यही कहा कि अब तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? काना मिनल जिन, इब्लीस कौन था? मुझे एक जुमला हदिया करना है। काना मिनल जिन, वो जिनों में से था। अल्लाह ने जब उसके अकीदे को जाहिर करना चाहा तो कहा कि आदम को सजदा करो। और मैंने एक जुमला कह दिया, अल्लाह जाने कहा बैठे हैं। अरे मलाइका की सफों में दाखिल था, मलाइका भी उसे मलक समझते थे। अल्लाह ने जब उसके अकीदे को जाहिर करना चाहा तो फौरन कहा कि आदम, मेरी जानिब तवज्जो फरमाइएगा, फौरन कहा कि आदम को सजदा करो, मेरी हुज्जत का एहतराम करो। हमें एक नतीजा मिल गया, अल्लाह जब कभी किसी को अकीदे में जाहिर करना चाहता है तो उसका इम्तिहान अपनी हुज्जत के जरिए लेता।
تو اللہ جب کبھی کسی کے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے. اب مجھے ایک اور جملہ یاد آ گیا. اب اگر اجازت ہو تو یہ کہہ دوں. دیکھیں اللہ نے اس وقت عقیدے کو ظاہر کرنا چاہا تو کہا آدم کو سجدہ کرو. یہ اس وقت کی بات تھی. اندر کا ابلیس سامنے آ گیا. آج اگر عقیدے کو ظاہر کرنا ہو تو کسی کے سامنے علی کا نام لے کر دیکھو. آج اگر کسی کے عقیدے کو ظاہر کرنا ہو علی کا نام لے کر دیکھو. اگر زبان خاموش ہوگی تو چہرہ بولے گا. اگر زبان خاموش ہوگی چہرہ بولے گا. خدا کی قسم یہ جو نعمت ہے نا, میں کیا کروں, یہ میرے ذہن میں نہیں تھا لیکن اب چونکہ بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے اسی لیے میرے امام نے کہا تھا یہ جو نعمت ہے نا ولایت کی نعمت, خدا کی قسم اگر ہم ساری زندگی سجدے سے سر نہ اٹھائیں تب بھی ہم اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اتنی بڑی نعمت خدا نے آپ کو دی ہے. اسی لیے میرے چھٹے امام نے کہا تھا من وجد فی قلبہ برد حبنا فلیکثر دعاء لامہ. اگر کوئی اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ماں کے لیے دعائیں کیا کرے. چلیے انہوں نے ایک شعر پڑھا, ایک شعر میں اسے سن لیجئے. بیدار ہے آخری آدمی کا سوال دیئے. فَلْيَكْثُرِ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ, اسے چاہیے کہ اپنی ماں کے لیے دعائیں کرے, اس لیے کہ اس نے خیانت نہیں کی ہے. اسی لیے کہ شہید محسن نقوی نے کہا تھا کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی حسین سے, کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی حسین سے, فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. بیدار ہے, میں کیا کروں, پھر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے لیکن توجہ ایسے ہی ہونی چاہیے. جا کر مولا علی کا قول پڑھیے گا, کبھی فرصت ملے تو نہج البلاغہ میں قول پڑھیے گا. کہنے لگے کہ اگر میں مومن کو قتل بھی کر دوں, چھڑی کو اس کی ناک پہ بھی ماروں, تو پھر بھی میری محبت اور ولایت کو نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر. تھوڑا سا مجھے بھائی آپ ہی کے لیے بات ہو رہی ہے. اگر میں مومن کو قتل بھی کرتا ہوں پھر بھی وہ میری محبت اور ولایت کو نہیں چھوڑے گا. اور اگر میں منافق کے قدموں میں پوری دنیا کے دولت کے انبار بھی لگا دوں پھر بھی میری محبت سے محبت نہیں کرے گا, میری ولایت میں نہیں آئے گا. میں سوچتا رہا کہ آخر معاملہ کیا ہے, کہ اگر ہمیں مولا قتل بھی کر دے پھر بھی ہم مولا سے محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے. اگر منافق کے قدموں میں دنیا کی دولت کا انبار بھی لگ رہا ہے پھر بھی علی سے محبت نہیں کرے گا. اس لیے کہ دولت میں بڑی طاقت ہے, دولت سے تخت خریدے جا سکتے ہیں, تاج خریدے جا سکتے ہیں, تلوار خریدے جا سکتے ہیں, سپاہی خریدے جا سکتے ہیں, خزانے خریدے جا سکتے ہیں, ملک خریدے جا سکتے ہیں. مجھے نتیجہ یہی ملا کہ دولت سے دنیا خریدی جا سکتی ہے, ماں کا کردار نہیں خریدا جا سکتا.
بہت شکریہ آپ کی توجہات کا. بس اب دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے زیادہ. بس اسی طریقے سے آپ میرے ساتھ دیجیے گا. مجھے یہ آیت مکمل کروں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کہ آج کہاں تک گفتگو پہنچتی ہے. تو عجیب انداز اختیار کیا. کانا من الجن, جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ, اپنے رب کے امر سے نکل گیا, فاسق ہو گیا. بھائی ایک تعریف دین نے کی ہے فسق, ایک تعریف ایک اصطلاح قرآن میں استعمال ہوئی. دین نے کیا تعریف کی کہ جو کھلم کھلا گناہ کرے وہ فاسق ہے. جو علل اعلان گناہ کرے, جو اعلانیہ گناہ کرے. فاسق کون ہے؟ جو اعلانیہ گناہ کرے, اس لیے کہ وہ خدا کے مقابل میں آ رہا ہے. اس لیے کہا گیا کہ اپنی بدی پر گواہ پیدا نہ کرو, اپنی نیکیوں پر گواہ پیدا کرو. ارے نہیں, یہ بزرگ ہیں, ان سے دعائیں لینے کی خاطر میں نے ایک جملہ کہہ دیا, جا کر سوچئے گا. یہ کیا کہا گیا؟ اپنی بدی پر گناہ پیدا نہ کرو, اپنی نیکیوں پر گناہ پیدا کرو. جتنے زیادہ گواہ ہوں گے قیامت میں اتنے زیادہ لوگ ہوں گے گواہی دینے کے لیے. اچھا یہ نماز ہے, نماز کا حکم گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ نماز جماعت کا حکم کیوں ہے؟ بھائی اجتماعی عبادت ہے نا, کتنا ثواب ہے. بھائی ایک نماز جماعت کا فیض یہ ہے کہ آپ کے گواہوں میں اضافہ ہوتا ہے. کل کو لوگ آئیں گے کہ صاحب ہاں ہم نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھتا تھا, ہم نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھتا تھا, ہم نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھتا تھا. آپ کے گواہوں میں اضافہ ہوگا. اسی لیے تو کہتے ہیں گھر بیٹھ کر مجلس نہ سنو, فرش اعلیٰ پر آؤ. کبھی جا کے سوچئے گا میں نے کیا جملہ کہا. اپنے گواہوں میں اضافہ کرو. اور جہاں تک بات رہی SOPs پر عمل کرنے کی, بالکل یہ دور ایسا ہے. میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, ایک جملے میں پوری بات کو سمیٹ دوں گا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر مجھے بہت اچھا لگا میں جب آیا کہ انہوں نے بہترین انتظامات کیے اور ہر فرد کو ماسک بھی دے رہے ہیں, سینیٹائزرز بھی استعمال کر رہے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں یہاں پر, اور بڑا قیمتی جملہ ہے, آپ نے ساتھ دینا ہے اور اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. میرا تو ایک ہی نظریہ ہے کہ قانون توڑو مت, عزاداری چھوڑو مت. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپ کو ہدایات دی ہیں, اس پہ بالکل عمل کیجیے. یہ آپ ہی کی بہتری اور حفاظت کے لیے, اسی لیے میں نے جملہ دہرایا کہ قانون توڑو مت, عزاداری مکمل ایک قانون ہے. تو فسق کا ایک اصطلاح کیا ہوئی کہ جو کھلم کھلا گناہ کرے, جو علل اعلان گناہ کرے وہ فاسق ہے. اب قرآن نے یہاں شیطان کو فاسق کہا. کس لیے فاسق کہا؟ اب قرآنی اصطلاح میں فاسق کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے امر الہی کا انکار کیا. اللہ اکبر, میں نے بھرپور جملہ کہہ دیا. اب اللہ جانے آپ کس جملے کے انتظار میں. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, اپنے رب کے امر سے نکل گیا. اس نے امر الہی کا انکار کر دیا. فاسق اس لیے ہے, توجہ فرمائیے گا, شیطان فاسق اس لیے ہے کہ اپنے رب کے امر سے نکل گیا, اس نے امر الہی کا انکار کر دیا. تو کمال ہے, جو اپنے رب کے ایک امر کا انکار کر دے وہ تو فاسق ہو جائے, اور جو انہیں امر کا انکار کر دے فاسق ہو گیا. اچھا اب لہجہ عجیب اختیار کیا. افتتخذونہ وذریتہ. اچھا اب شاید گفتگو یہاں پر ختم ہو جائے, اس لیے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے یہاں پر, اس لیے کہ کافی دیر ہو گئی گفتگو کرتے ہوئے اور آپ نے ماشاءاللہ بہت ساتھ دیا. انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اے میرے بندو, تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی کیوں بنا رہے ہو؟ عجیب آیت ہے بھائی, توجہ فرمائیے گا. شکوہ کیا نا اللہ نے, یہ شکوہ ہی تو ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اے میرے بندو, اچھا تم میرے بندے ہو اور میرے بندے ہوتے ہوئے شیطان کو اپنا ولی بنا رہے ہو.
افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہتے ہیں قرآن محض رٹنے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن غور و فکر کے لیے بھی نازل ہوا ہے. اور یہ تو ویسے ہی بہار قرآن کا مہینہ ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اے میرے بندو، تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی کیوں بنا رہے ہو؟ بھائی یہ قرآن ہے، قرآن نے کم از کم ہمیں اتنا تو بتا دیا کہ شیطان بھی زندہ ہے، اس کی اولاد بھی زندہ ہے. نہیں 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 بھائی، توجہ نہیں فرمائی، توجہ فرمایا آخری آدمی تک. قرآن کی آیت نے کیا بتایا؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی ذریت کو اپنا گواہ، اپنا ولی کیوں بنا رہے ہو؟ قرآن کی آیت سے کم از کم اتنا تو پتہ چلا کہ شیطان بھی زندہ ہے، اس کی ذریت بھی زندہ ہے، شیطان بھی زندہ ہے، اس کی اولاد بھی زندہ ہے، شیطان بھی زندہ ہے، اس کی نسل بھی زندہ ہے. شیطان اکیلا نہیں ہے، شیطان کے ساتھ اس کی نسل ہے، اس کی ذریت ہے. تو اللہ نے یہ کہا مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی ذریت کو اپنا گواہ کیوں بنا رہے ہو؟ دیکھیے فلسفے کا ایک قانون ہے، تعرف الاشیاء باضدادھا. ہر شے اپنی ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. بھائی ہے کہ نہیں مونس میاں بتائیے کہ یہ قانون ہے کہ نہیں ہے؟ کہ قانون کیا ہے؟ ہر شے اپنی ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. دن رات کے ذریعے، رات دن کے ذریعے، نور ظلمت کے ذریعے، ظلمت نور کے ذریعے، ہدایت گمراہی کے ذریعے، گمراہی ہدایت کے ذریعے، گورا کالے کے ذریعے، کالا گورے کے ذریعے. پتہ کیسے چلتا ہے دن ہے؟ کہا جب رات کا اندھیرا طاری ہوتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ دن کی اہمیت کیا ہے. جب گمراہی آتی ہے تب پتہ چلتا ہے ہدایت کے فائدے کیا ہے. تو ہر شے اپنی ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ شیطان بھی زندہ ہے، شیطان کی اولاد بھی زندہ ہے. تو کمال ہے میرے بھائیوں، قرآن پڑھ کر کبھی قرآن پر غور بھی کر لیا کرو. قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان بھی زندہ ہے، شیطان کی اولاد بھی زندہ ہے. تو کیا یہ اللہ کی عدالت کے خلاف نہ ہوگا کہ شیطانی ولایت میں تو کوئی شیطان زندہ ہو اور رحمانی ولایت میں میرا ایمان زندہ نہ ہو؟ شیطان بھی زندہ ہے، اس کی اولاد بھی زندہ ہے. شیطان بھی زندہ ہے، اس کی تھکے تو نہیں. شیطان بھی زندہ ہے، اس کی نسل بھی، اس کی اطرت بھی، اس کی ذریت بھی، اس کی اولاد بھی، اس کے پیروکار بھی، سب زندہ ہے نا. اچھا تو مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی کیوں بنا رہے ہو؟ اچھا تو شیطان کو ولی نہ بناؤ. توجہ، شیطان کی نسل کو اپنا ولی نہ بناؤ. اچھا شیطان کو ولی مان رہے ہیں، نظر آیا؟ کہ صاحب نہیں، نظر نہیں آتا، لیکن سب نے مانا. اچھا جائیے کسی بھی جگہ جائیے اور کسی بھی مسجد میں داخل ہوئیے اور کہیے مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا، فوراً کہیں گے شیطان نے بہکا دیا. کہا کہ نہیں کہا؟ شیطان نے بہکا دیا. اچھا نمازیں نہیں پڑھی، شیطان نے بہکایا. روزے نہیں رکھے، شیطان نے بہکایا. خبز نہیں دیا، شیطان نے بہکایا. حج نہیں کیا، شیطان نے بہکایا. امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا، شیطان نے بہکایا. سوال تو یہ نظر آیا؟ کہ صاحب نہیں، نظر نہیں آتا مگر بہکا دیتا ہے. ارے چلے دور حاضر کی بات کو. اچھا ابھی تو ماہ رمضان ہے نا، کہتے ہیں رمضان میں قید ہو جاتا ہے. اچھا قید ہو گیا تو کیا سب نے گناہ کرنے چھوڑ دیے؟ بھائی سامنے کی بات ہو رہی ہے تھوڑا سا، کیا سب نے گناہ کرنے چھوڑ دیے؟ کہا صاحب نہیں، شیطان میں اتنی قوت ہے کہ وہ قید رہ کر بھی بہکا سکتا ہے. تو کمال ہے، شیطانی قوت پہ بھروسہ ہے، رحمانی طاقت پہ بھروسہ نہیں. اگر شیطان قید میں رہ کر بہکا سکتا ہے تو میرا امام قید میں رہ کر ہدایت بھی کر سکتا ہے. شیطانی طاقت پہ بھروسہ ہے، رحمانی طاقت پہ نہیں. رمضان میں تو قید ہو جاتا ہے. جا کر پڑھیے خطبہ شعبانیہ کہ رسول نے جو خطبہ دیا ہے، خطبہ شعبانیہ
جس میں ماہ رمضان کے فضائل بیان کیے ہیں، عجیب و غریب فضائل بیان کیے، اس لیے کہ روزہ فقط بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ دیکھیے میرے اپنے جملے تو ہے نہیں، روزہ فقط بھوک اور پیاس کا نام نہیں۔ اچھا میں ایک جملے میں کہوں کہ صبر فقط مصیبت پہ صبر نہیں ہوتا، صبر کی 3 کیٹیگریز ہیں، 3 تقسیمات ہیں: واجبات پہ صبر، محرمات پہ صبر اور مصیبتوں پہ صبر۔ سب سے کمتر اگر کوئی درجہ ہے تو وہ مصیبتوں پہ صبر کا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ محرمات پہ صبر، واجبات پہ صبر، پھر آتا ہے مصیبتوں پہ صبر۔ اسی لیے جب علی کو دیکھا نا خطبے کے دوران تو ایک مرتبہ گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ میرا رسول رو رہا ہے تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کس بات پہ گریہ ہے؟ کہا مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین ہوگی۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ آج یہی حق ہے۔ آج میں نہایت آرام سے مصائب بیان کروں گا، کل انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عطیہ کروں گا، لیکن ماتم کرتے ہوا ہے اس لیے کہ آج یہ جو ایام ہے نا، یہ حسن کی یتیمی کا ایام ہے، یہ حسین کی یتیمی کا ایام ہے، دل تھامیے تو کہوں زینب کی یتیمی کا ایام ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک اور جملہ کہوں، یہ ام البنین کی بیوگی کے ایام ہے، یہ عباس کی یتیمی کے ایام ہے، یہ ہم شیعوں کی یتیمی کے ایام ہے۔ آج یہ وہ ایام ہے کہ ہم سے ہمارا مولا رخصت ہو گیا۔ کیسا کریم مولا! ماہ رمضان میں یہ طریقہ رہتا تھا کہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، ظہر اور عصر کے بعد واعظ فرماتے تھے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، لیکن جو ہی یہ ماہ مبارک رمضان آیا نا تو ایک مرتبہ عجیب جو اصحاب ہیں وہ کہتے ہیں کہ عجیب جملے دیکھے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہی وہ رمضان ہے جس کا میرے بھائی رسول نے مجھ سے وعدہ کیا۔ اب میں بہت جلد تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا۔ علی اپنے چاہنے والوں کو یہ کہتے ہیں، 10ویں ماہ مبارک رمضان کے بعد علی تشریف فرما ہے کہ دیکھا کہ ایک شخص وہاں سے گزر رہا ہے، اسے بلایا کہ ادھر آؤ۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبد الرحمن ہے۔ کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام ملجم ہے۔ کہا کیا تو قبیلہ بنی مراد سے تھا؟ کہا میرا تعلق قبیلہ بنی مراد سے ہے۔ کہا تجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ جب تیرے بچپن میں تیری دایا تیری کسی بات پر غصہ ہوتی تھی تو تجھے تماچے مار کے کہتی تھی کہ اے ناقہ صالح کی اوٹنی کو، اے ناقہ صالح کو طے کرنے والے، اجرکم علی اللہ، جملے سنتے ہوا آئیے گا، اے ناقہ صالح کی کوچے کاٹنے والے۔ تو کہا ہاں یا علی مجھے یاد ہے، یہ بات آپ کو کیسے معلوم؟ کہا تجھے پتا ہے وہ کس لیے کہا کرتی تھی؟ کہا وہ اس لیے کہا کرتی تھی کہ تو اپنی تلوار سے مجھے قتل کرے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ کہ یا علی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کے ساتھ جنگیں لڑی ہے، میں نے تو آپ کے ساتھ جنگیں لڑی ہے۔ تو کہا نہیں، تو ہی مجھے قتل کرے گا، اگر اپنے آپ کو میرے قتل سے بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ کریمی دیکھیں گے آپ علی ابن ابی طالب کی کریمی دیکھیں تو ایک مرتبہ کسی نے آگے بڑھ کے کہا مولا ابھی موقع ہے، اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اب جملے سنیے گا، خدا کی قسم، اس ممبر کی عظمت کی قسم، یہ جملہ علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کہنے لگے میرے اللہ اور میرے رسول نے مجھے بتایا ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا قاتل ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ کہا اگر اپنے آپ کو میرے قتل سے بچا سکتا ہے تو بچا لے، چلا جا۔ تاریخ لکھتی ہے اس نے یمن کا سفر اختیار کیا، لیکن بہت جلد دن ایسے گزرے کہ 13ویں ماہ مبارک رمضان کے بعد علی نے اپنے بچوں کو وصیتیں کرنا شروع کی۔ اجرکم علی اللہ۔
اللہ جانے آپ کیسے سن رہے ہیں. تھوڑا سا گریے کا ماحول بنائیے گا اور اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہو آئیے گا. اب یہ تاریخ ہے، میں کیا کروں، مجھے چند جملے تو بیان کرنے. وصیت تحریر بھی کرائی، اپنے ایک بچے کو وصیت کی ہے، اور وصیت کر چکنے کے بعد جب یہ شب ضربت آئی ہے نا، شب 19 آئی، تو یہ افطار کہاں کیا؟ یہ افطار کیا اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں. اجرکم اللہ. دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان پہ بیٹی نے پتہ ہے کیا رکھا؟ جو کے نان کے ساتھ پتہ ہے نمک رکھا، ایک تشتری میں نمک رکھا، ایک پیالے میں دودھ لے کر آئی. یہ ہے غذا اس علی کی جو امیر المومنین ہے، یہ ہے غذا اس علی کی جو حاکم وقت ہے، یہ ہے غذا اس علی کی جو خلیفۃ المسلمین ہے. ایک مرتبہ جو ہی دسترخوان لگا تو ایک مرتبہ ام کلثوم سے کہا، بیٹا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ میں نے ایک وقت میں 2 چیزوں سے افطار کیا ہو؟ ایک مرتبہ ام کلثوم نے نمک کی تشتری کو اٹھانا چاہا تو کہا نہیں، نمک کو یہی رہنے دو، یہ غذا مجھے بہت مرغوب ہے. دودھ کا پیالہ واپس لے جاؤ. علی چاہتا ہے کہ اپنے رب سے اس حالت میں ملاقات کرے. افطار کر چکنے کے بعد نماز ادا ہوئی، شب قدر کے کچھ اعمال پڑے، تلاوت میں مصروف تھے. بی بی روایت کرتی ہیں کہ بار بار صحن میں آتے تھے. ایسا اضطراب میں نے اپنے بابا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا. کبھی آ کے ستارے دیکھ رہے ہیں، کبھی آ کے آسمان دیکھ رہے ہیں. میں نے پوچھا بابا یہ اتنا اضطراب کس لیے ہے؟ میں نے یہ حالت آپ کی پہلی مرتبہ دیکھی ہے. کہ بیٹی آج اس سے ملاقات کرنی ہے جو میرا بھی خالق ہے. آج مالک الملک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، آج رب جلیل کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اتنا اضطراب تھا. ایک مرتبہ بس جملے سنیے گا، ابھی ماں بیٹی کے درمیان یہ گفتگو چل رہی تھی کہ باہر سے تلوار کی چھنکاروں کی آواز آئی. اجرکم اللہ. جملے سنیے گا، تلوار کی چھنکاروں کی آواز آئی. تو پوچھا یہ کس کی آواز ہے، کون تلوار لے کے باہر کھڑا ہے؟ تو باہر آئے تو کیا دیکھا؟ حذیفہ یمان. حذیفہ یمان باہر ہیں، 40 لوگ ساتھ میں ہیں، تلواروں کو برہنہ کیے ہوئے گھر کا پہرا دے رہے ہیں. کہا حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا آپ ہی تو اس رمضان میں کہتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ علی کا آخری رمضان ہے. ہم آپ کے گھر کا پہرا اس لیے دے رہے ہیں کہ کس میں ہمت ہو جو ہمارے ہوتے ہوئے آپ تک تلوار پہنچے. اب جملے سنیے گا. ایک مرتبہ حذیفہ کو دیکھا، گھور کے کہا حذیفہ میں تمہارا کون ہوں؟ حذیفہ میں تمہارا کون ہوں؟ ذرا چشم تصور میں لائے، اگر علی آپ سے سوال کر لے میں آپ کا کون ہوں، کیسے جواب دیں گے؟ ایک مرتبہ زربان لڑکھڑائی کا، مولا آپ میرے امام ہیں، مولا آپ حجت خدا ہے. کہ میں امام وقت میں حکم دے رہا ہوں اپنے گھر واپس چلے جاؤ. اب جملے سنیے گا. جو ہی یہ کہا نا کہ اپنے گھر واپس چلے جاؤ، حذیفہ گھر کی جانب روانہ ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مگر کہتے ہیں کہ میں واپس جا رہا تھا، گھر کی جانب سفر کر رہا تھا، لیکن مڑ کر کے علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. کہیں یہ وہی رات نہ ہو جس کا میرے مولا کون جیسا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو ہی نماز شب کا وقت قریب ہوا، ایک مرتبہ صحن خانہ سے علی نے نکلنے کا ارادہ کیا تو کیا ہوا؟ مرغابیاں دامن سے چپٹ گئی، مرغابیاں قدموں میں لوٹنے لگی. علی نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا میرے بعد ان کے دانے پانی کا خیال کرنا، اور اگر ان کے دانے پانی کا خیال نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا. میں ہاتھوں کو جیب لوں، مولا یہ بھی آپ کا کوفہ ہے، آپ کو جانوروں کے دانے پانی کا کتنا خیال ہے، مگر کربلا میں آ کر دیکھیے وہ کربلا، وہ روزے عاشور، آپ کی سکینہ، چشمہ حالی ازرا، وہ پیاس کی شدت، وہ بچوں کی پکار، الاتاش الاتاش، آئے پیاس مارے ڈالتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. صحن خانہ سے نکلے، مسجد میں آئے. اب جو ہی حذیفہ یمان واپس پہنچے نا، اب جملے سنیے گا جو رونے کے لیے آئے. بس آخری جملے میں نے آپ کی زحمتوں کو تباہ کیا. تو حذیفہ یمان کی زوجہ گھر کے آنگن میں، گھر کے صحن میں ننگے پیر پھیل رہی ہے.
اس ذکر کا صدقہ مولا تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. دعا فرمانی کا میں خصوصاً میرے والد کو بھی خدا صحت دے، سلامتی دے. اس ذکر کا صدقہ جتنی دعائیں مانگنی ہے جملے پہ مانگنی ہے، میرا یقین ہے بہت کریا کریں گے. میرا دل کہتا ہے کہ آج کی مجلس میں پرسہ لینے کے لیے خصوصاً خاتون جنت آئی ہوگی. کیا قسمت پائی ہے رسول کی بیٹی نے. اپنے شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھ کے کبھی بیٹے کے غم میں بہنے والے آنسو کی تلاش میں آتی ہے، کبھی شوہر کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے. اجرکم اللہ. آج تو پورا خاندان اہل بیت آیا ہوگا، آج رسول خدا بھی آئے ہوں گے، آج حسن و حسین بھی آئے ہوں گے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ویسے ہی ماتم کریے گا. تو کیا دیکھا، حذیفہ یمان کی زوجہ سہیم کے آنگن میں ٹہل رہی ہے اور بے چین ہو کر جو ہی حذیفہ کو واپس آتے ہوئے دیکھا، کہا حذیفہ میرے مولا کو اکیلا چھوڑا، حذیفہ میرے مولا کو تنہا چھوڑا. تو کہا نہیں یہ میرے مولا کا حکم تھا، مجھے واپس آنا پڑا. تم فکر نہ کرو. تم کیا علی کو جانتی نہیں ہو؟ تم کیا میرے مولا کو جانتی نہیں ہو؟ وہ فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے، اس نے عمر بن اپنے خود کو مارا ہے. وہ قاتل مرحبا اکبر ہے، کس میں ملحل ہے کہ وہ علی بن ابی طالب پر وار کرے. یہ کہا، تسلی دی اپنی زوجہ کو، اور ایک مرتبہ بستر میں تکیے پر سر رکھا اور دعاؤں میں مشغول ہوئے. ابھی دعاؤں میں مشغول تھے کہ آنکھ لگی. جو ہی اتنے میں زوجہ نے جھنجھوڑ کر اٹھایا، حذیفہ ذرا اٹھو، قیامت آ گئی. ہم کے اٹھے تو صدائیں گونج رہی تھی، اعلیٰ وقت قاتل اجرکم اللہ جزاک اللہ. سیاہیاں چل رہی تھی، مسجد کے ستون ٹکرا رہے تھے، آواز بلندی تحت قامت واللہ ارکان الہدیٰ، ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے. کائنات کے امیر کو قتل کر دیا گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جو یہ صدا نکلی نا، روایت عجیب ہے. زینب ام کلثوم گھر کے دروازے پر پہنچ گئی. ہاں کیا قسمت ہے زینب کی، کبھی باپ کے قتل پر دروازے پر پہنچی. 61 ہجری میں جب حسین کے گلے پر شمع کا قتل چل رہا تھا، دلہ زینب سے زینب کی صدا گونج رہی تھی. علماء اسے میری نام چکیا پلیز پلیز. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. ماتم حسین.